سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 111، آخری قسط۔ اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔ باہر صحابہ ہوش و حواس کو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئی ہے، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنے قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور منبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کا بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلوات و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور یہ کس قدر حیرت انگیز اتفاق ہے کہ یہ قسط ربیع الاول کی انہی تاریخوں میں شائع ہو رہی ہے جن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہوئی۔ یہ قدرتی ترتیب اس طرح بن گئی، ورنہ میرا ایسا کوئی باقاعدہ ارادہ نہ تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قاسم رضی اللہ عنہم نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن کا دیا گیا، عود وغیرہ کی دونی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر چلے آ جاتے۔ پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا۔ پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بن ساعدہ ایک جگہ کا نام میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا۔
تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے اور فرمایا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ اب سے یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ عنہ بغل قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوا لی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بغلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بغل قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت فضل، حضرت قاسم اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شقران رضی اللہ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے چالان پر بچھاتے تھے۔ یہ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شقران رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم آج کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھی، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند ہو گئی۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے دلوں کی نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کے کسی کو دوام حاصل نہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اس قسط کے ساتھ ہی سیرت النبی قدم بقدم کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسے جس قدر پسند کیا گیا اس پر اللہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس میں تقریباً 2 سال لگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے ان انگنت پہلو پھر بھی ان میں شامل نہ ہو سکے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔
دنیا کے تمام انسان تمام عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک پر لکھتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حالات کی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے یا جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضروری کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ بقول زکا کیفی، تنگ آ جائے گی خود اپنے چھلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چھلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ اسی پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں ابھی اگلے نئے سلسلوں میں انشاءاللہ تعالی۔